الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. معزز حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، شعبان کی آج 22 تاریخ ہے. اگر 29 کا چاند ہوا تو انشاءاللہ اگلے جمعہ کو چاند رات ہوگی اور سنیچر کو پہلا ہوگا. 30 کا چاند ہوا تو سنیچر کو چاند رات ہوگی اور اتوار کو پہلا ہوگا. یعنی اب یہ برکتوں والا مہینہ صرف ایک ہفتے کی دوری پر ہے اور ایک ہفتے کے بعد ہم اس مہینے میں داخل ہو گئے. دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی اہم اور بڑی ہستی مہمان بن کر ہمارے گھر میں آتی ہے تو ہم اس کے استقبال کے لیے پلکیں بچھا لیتے ہیں. اس کے آنے کے پہلے ہی اس کی تیاریاں کرتے ہیں. کیوں صاحب؟ بہت بڑی ہستی آ رہی، کہیں اس کی خاطر تواضع میں کوئی کمی نہ ہو جائے. اور خاص طور پر مہمان اگر ایسا ہو کہ جو بہت کچھ دے کر جائے، جو آپ کو مالا مال کر دے، آپ کو ہر طریقے کی فکر سے آزاد کر دے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر عقل مند آدمی ایسے مہمان کی مکمل مہمان نوازی کرے گا اور اس کی خاطر تواضع میں کوئی کمی نہیں. میرے پیارے بھائیوں، رمضان کا مہینہ ایک مہینے کے لیے 30 یا 29 دنوں کے لیے ہمارے پاس آئے اور یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں لے کر آئے گا، اتنے بڑے بڑے انعامات لے کر آئے گا کہ جس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائے.
ثواب کی نیت اور ایمان، یہ دو چیزیں اگر ہیں اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو کیا وعدہ کیا جا رہا ہے؟ آپ کی بخشش ہو جائے گی، مغفرت ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کیا، تراویح پڑھی، تہجد پڑھی، اس کے بھی تمام گناہ معاف ہو گئے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر کوئی رمضان کی ایک خاص رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اگر اس ایک رات میں اگر کوئی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ تہجد پڑھنے قیام کر لے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائے، بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ کوئی چھوٹی بات نہیں میرے بھائی۔ ایک ایمان والا اس کو سب سے زیادہ اگر کسی بات کی چنتا ہوتی ہے تو اسی کی ہوتی ہے کہ میرے گناہوں کی بخشش کیسے ہو جائے۔ اور ایک بے ایمان آدمی جس کے دل میں، جس کے سینے میں ایمان نہ ہو، وہ گناہوں پر گناہ کرتا ہے اور اسے کبھی بھی اس بات کی چنتا نہیں ہوتی کہ میری مغفرت ہو۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے ہیں، 100 سے زیادہ بار آپ مغفرت طلب کرتے تھے اپنے اللہ سے، اپنے رب سے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، آپ بخشے بخشائے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی نے اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ اے میری امت کے لوگوں، جب میں سید البشر، تمام آدم کی اولاد کا سردار ہونے کے باوجود اگر میں دن بھر میں 100 سے زیادہ مرتبہ اپنے رب سے مغفرت طلب کر رہا ہوں تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تمہیں تو اور زیادہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرنا۔ مغفرت کی اہمیت کا اندازہ ایک حدیث پاک سے لگائیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی فضیلت بیان کر، اللہ کی راہ میں جہاد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تمام اعمال میں، تمام نیکیوں میں سب سے افضل عمل اگر کوئی ہے تو جہاد کی سبیل۔ ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے نبی ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ، اے اللہ کے نبی اگر میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل جاؤں، اگر اللہ کی راہ میں لڑائی کے میدان میں نکل جاؤں اور میں قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، میری جان اللہ کی راہ میں چلی جائے، اتکفر عنی خطایا، تو اے اللہ کے نبی کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ میرے پیارے بھائیو، ذرا صحابی کے سوال کے اوپر غور کیجیے۔ صحابی نے یہ نہیں پوچھا ہے اللہ کے نبی میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا تو میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا؟ اے اللہ کے نبی میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں گا تو میرا مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں بلند ہوگا کہ نہیں؟ صحابی نے سوال کیا کیا، اے اللہ کے نبی ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ، اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، اتکفر عنی خطایا، یا تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نبی اکرم نے فرمایا ہاں تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صحابی کو اطمینان ہو گیا، وہ جانے لگے، اچانک اللہ کے نبی نے ان کو واپس بلایا۔ آپ نے پوچھا اے میرے صحابی تم اپنی بات کو ذرا ریپیٹ کرو، تم نے کیا پوچھا تھا؟ صحابی اپنے سوال کو دہراتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، اللہ کے نبی میں نے سوال کیا تھا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، اگر میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ گے تو تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، علت دین، سوائے قرض کے۔ اگر تم نے کسی سے قرض لیا اور تم نے قرض ادا نہیں کیا ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اب اس پر میں ابھی بات نہیں کروں گا کہ قرض کا معاملہ اتنا خطرناک ہے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن قرض معاف نہیں ہوگا کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے،
لیکن یہاں اس حدیث میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ صحابی نے سوال کیا کیا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں گا تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں؟ صحابہ کو چنتا رہتی تھی اپنے گناہوں کی بخشش کی مغفرت۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجیے، فرعون کا دربار ہے، فرعون نے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلوایا ہے، اور سارے شہر کے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں سے کہتے ہیں کہ اے جادوگر تم اپنا جادو دکھاؤ۔ جادوگر اپنی اپنی رسیوں کو زمین پر ڈالتے ہیں، ان کی رسیاں سانپ بن جاتی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی رسی تھی اور تھوڑی دیر میں پلک جھپکنے پر میں سانپ بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے اے موسیٰ تم اپنی لاٹھی کو زمین کے اوپر ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو زمین کے اوپر ڈالتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بہت بڑا اژدہا بن جاتی ہے، اژگر بن جاتی ہے، سب سے بڑا سانپ بن جاتی ہے، اور پلک جھپکتے ہی ان تمام سانپوں کو وہ نگل جاتی ہے جو جادوگروں کی رسیوں کے ذریعے سانپ بنے۔ جادوگر کو جادوگر انہیں اچھی طریقے سے پتا تھا کہ جادو کیا ہوتا ہے، وہ فوراً یہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ بھی دکھایا ہے وہ جادو نہیں ہے۔ فوراً وہ سارے کے سارے جادوگر، قرآن کہتا ہے کہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب کے اوپر۔ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ جادو ہو ہی نہیں سکتا، ہم جادو کو جانتے ہیں، ایمان لے آئے۔ اب فرعون مکار آدمی تھا، اس نے دیکھا کہ پاسا تو پلٹ رہا ہے، ساری پبلک تماشا دیکھ رہی ہے، ابھی یہ جادوگر تھوڑی دیر پہلے میرے فیور میں تھے، اب یہ ایمان لے آئے۔ تو فرعون دھمکی دیتا ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اے جادوگرو بڑا اچھا کیا تم نے، لگتا ہے کہ پہلے سے تمہاری موسیٰ کے ساتھ ساٹھ گانٹھ تھی، تم نے پہلے سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی سمجھوتا کیا تھا اور یہاں آ کر تم لوگ تماشا دکھا رہے ہو۔ اے جادوگرو کان کھول کر سن لو، میں تمہارے ہاتھ پیر کٹوا دوں گا، میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، میں اتنی بری موت ماروں گا کہ تم یاد رکھو گے۔ مگر جادوگروں کے دل میں ایمان آ چکا تھا، وہ اللہ کے اوپر ایمان لا چکے تھے، اور ایمان لانے کے بعد ایک انسان کے اندر جو چینجنگ اور جو تبدیلی آتی ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جادوگروں نے جواب دیا قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون۔ جادوگروں نے جواب دیا ہے فرعون تم ہمیں کٹوا دو، مروا دو، ہمیں سولی پر لٹکا دو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، مرنا تو ایک دن ہمیں ہے ہی، ایک دن اپنے پروردگار کے پاس جانا ہی ہے، چلو آج ہی چلے جائیں گے، ہمیں چنتا نہیں، فکر نہیں۔ اے فرعون تم اگر ہمیں مروانا چاہتے ہو مروا دو، ہمیں کوئی فکر نہیں، ہمیں تو اپنے رب ہی کے پاس جانا ہے۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا۔ اے فرعون ہمیں بس ایک ہی آسرا، ایک ہی امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہوں کی بخشش کر دے، ہمارا پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بس یہی ایک امید اور ایک آسرا ہے، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے۔ ہمیں جیسے ہی پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں اور فرعون غلط اور جھوٹا ہے، ہم ایمان لانے میں ہم نے دیر نہیں کی، ہم سب سے پہلے ایمان لائے، اس لیے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بخشش کر دے گا۔ غور کیجیے میرے پیارے بھائی کہ فرعون جیسے ظالم آدمی کی دھمکی کے سامنے جادوگروں کا یہ مضبوط جواب بہت کچھ ہمیں اور آپ کو سکھاتا ہے۔ تو سب سے بڑا سبق جو ہمیں مل رہا ہے کہ ان جادوگروں نے اتنا بڑا رسک لیا صرف اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بخشش کرے۔ وہ بخشش چل کر آ رہی ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، بس رمضان کا حق ادا کرنا ہے، روزوں کا حق ادا کرنا ہے، تراویح کا حق ادا کرنا ہے، شب قدر کا حق ادا کرنا ہے، اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ اور حق کیسے ادا کرنا ہے؟
نبی نے 2 لفظوں میں بتایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو آدمی رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ رکھے، یعنی اسے یہ ایمان ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ مالک اپنے غلام کو جو چاہے حکم دے سکتا ہے، غلام اپنی مرضی کا پابند نہیں ہوتا ہے۔ اس مالک نے اگر 1 مہینہ ہمیں یہ حکم دے دیا ہے کہ تم 12، 13، 14 گھنٹے بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کرو، فجر سے لے کر مغرب تک تمہیں کچھ نہیں کھانا ہے، کچھ نہیں پینا ہے، اپنی شہوت کے اوپر تمہیں کنٹرول رکھنا ہے، تو ہم اس مالک کے غلام ہیں، اس مالک کی مرضی کے مالک۔ ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں بلکہ اس کی مرضی پر چلنے والے۔ ہم چونکہ اس کو اپنا رب مانتے ہیں، اس کے اوپر ایمان لائیں، لہذا روزے کا سب سے پہلا سبب یہی ہے کہ اس کے اندر یہ ذہن میں نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ ہمیں تکلیف میں ڈالنے کے لیے نازل فرمایا ہے، ہمیں تکلیف میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں فرمایا۔ جب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور روزہ کا حکم اس نے دیا ہے، تو آٹومیٹک ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جب وہ ہمارا مالک ہے تو اسے پتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ روزہ کا حکم اس نے دیا ہے، روزہ کبھی بھی ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پہلی چیز ہے ایمان کے ساتھ، اور دوسری چیز ثواب کی نیت کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ آپ روزہ تو رکھیں، آپ تراویح تو پڑھیں، آپ تہجد تو پڑھیں، آپ شب قدر میں تو جاگیں، مگر دیکھا دیکھا کہ چلو بھائی سارے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں ہم بھی رکھ، سارے محلے والے تراویح پڑھ رہے ہیں ہم بھی چلو پڑھ لیتے، بہت سارے نوجوان شب قدر میں جاگ رہے ہیں چلو ہم بھی جاگ لیتے ہیں، 2-4 گھنٹے ہم بھی عبادت کر لیتے ہیں۔ یہ مقصد ہے، مقصد ثواب کی نیت ہے کہ اے اللہ تیرے لیے روزہ رکھا ہے، تیرے لیے تہجد پڑھی ہے، تیرے لیے تراویح پڑھی ہے، اور ثواب بھی تو ہی دے گا، تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں دیں گے۔ یہ اگر 2 چیزیں ہمارے اندر ہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے تمام گناہوں کی انشاءاللہ بخشش ہوگی۔ رمضان کے مہینے میں دوسری بڑی چیز جو ہمیں اور آپ کو ملنے والی ہے، رمضان دعا کا مہینہ ہے۔ آپ غور کیجئے قرآن حکیم میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کا ذکر فرمایا ہے، اس کے جسٹ بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے میرے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں جواب دے دیجئے کہ میں تو تم سے قریب ہوں، میں ہر دعا کرنے والے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، شرط یہ ہے کہ میرے بندے مجھ ہی سے دعا کریں اور میرے اوپر ایمان رکھیں۔ روزے کی آیتوں کے فوراً بعد دعا کی اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کر ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا ہے کہ میرے بندو رمضان کے مہینے میں اللہ سے زیادہ سے زیادہ دعا، بیمار ہو شفا مانگو، کاروبار میں پریشان ہو کاروبار کی راحت مانگو، ذہنی تکلیف سے دو چار ہو اللہ سے راحت مانگو، بال بچوں کی طرف سے پرابلم ہے اللہ سے دعا مانگو۔ ہمارے لیے کوئی چیز ناممکن ہو سکتی ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن۔ ایک بات اور بتا دیتا ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ دعا تو کرتے ہیں لیکن یقین نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کینسر کا مریض ہے، کینسر کا تو کوئی علاج نہیں، ڈاکٹر بھی جواب دیتا ہے کہ بھائی صاحب آپ 2 مہینہ چلیں گے، 3 مہینہ چلیں گے، اس سے زیادہ آپ کی گارنٹی۔ اب بندہ دعا تو کر رہا ہے لیکن یقین نہیں کیا، ڈاکٹر تو بول چکا ہے کہ 2 مہینے سے زیادہ میں چلنے والا ہے، اس کا مطلب کہ ڈاکٹر کی بات پر زیادہ یقین ہے اور اللہ کی قدرت پر یقین ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، جب تم اللہ سے دعا کرو تو تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ دعا قبول کرے گا۔ کوئی راستہ تمہیں نظر آئے یا نہ آئے، کوئی پاسبلٹی تمہیں نظر آئے یا نہ آئے، لیکن تم جب بھی اللہ سے دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ کبھی بھی ہمیں نا امید نہیں لوٹائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ آج لوگوں کی شادی ہوتی ہے، 5 سال اولاد نہیں ہوئی، 10 سال اولاد نہیں ہوئی، لوگ مایوس ہو جاتے ہیں،
اگر ابراہیم علیہ السلام بھی مایوس ہو گئے ہوتے تو 90 سال کی عمر میں اللہ نے اسماعیل سے نوازا نہ ہوتا. اگر زکریا علیہ السلام بھی ہماری اور آپ کی طرح مایوس ہو گئے ہوتے تو اللہ نے انہیں 80 سال کی عمر میں یحییٰ علیہ السلام سے نوازا نہ ہوتا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے تم جب بھی دعا کرو یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ ضرور ہماری دعا کو قبول کرے گا. اور آگے آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَّهِ. اور ایک بات یاد رکھو کہ جب بھی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو اس کا دل بھی دعا کے ساتھ لگا رہنا چاہیے, اس کا دل بھی حاضر رہنا چاہیے. بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیے وہ دعا کرتے ہیں لیکن ایک فارمیلٹی, بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تھوڑی دیر دعا کی. دعا کے ساتھ آپ کے ہاتھ, آپ کی زبان, آپ کا دماغ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہونی چاہیے, ساری چیزیں جڑی ہونی چاہیے. آپ دل دماغ کے ساتھ دعا کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ کا دل کہیں دماغ کہیں اور آپ کی زبان پر جائے. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہمارے پیارے رسول نے ہمیں جو دعائیں سکھائی ہیں, اگر صرف اور دعاؤں کو چھوڑ دیجئے, اگر ہم اپنے نبی کی سکھائی گئی دعاؤں کو ہی یاد کر لیں اور ان کا مطلب اور معنی سمجھ کر ہم دعا کرنے لگے تو ہمیں پھر کسی اور چیز کو اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. اتنی بہترین اور اتنی جامع دعائیں اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی. ابھی آج بھی میں ایک دعا پڑھ رہا تھا, ترمذی کے اندر وہ دعا موجود ہے جو اللہ کے نبی اکثر دعا مانگا کرتے تھے. کتنی پیاری دعا ہے, کتنی بہترین دعا ہے, ایک ایک لفظ کے اوپر غور کریں. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رحابا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا. اے اللہ تو مجھے اپنا شکر کرنے والا بنا دے, اور یہ نہیں کہا کہ شکر کرنے والا بنا دے بلکہ شکارن مبالغہ کا صیغہ استعمال کیا, یعنی اے اللہ تو مجھے ایسا بنا دے کہ میں بہت زیادہ تیرا شکر ادا کروں, میں ہر وقت تیرا شکر ادا کروں. لک ذکارن, اور اے اللہ تو مجھے بہت زیادہ اپنا ذکر کرنے والا بنا دے. لک رہابن, اور اے اللہ تو مجھے میرے دل کے اندر اپنا ڈر بہت زیادہ پیدا کر دے. لک مطواعن, اور اے اللہ تو مجھے اپنا بہت زیادہ فرما بردار بنا دے. لک مخبتا, اے اللہ تو اپنے سامنے جھکانے والا, اپنے در کا بھکاری بنا دے. الیک اواہا منیبا, اور اے اللہ تو مجھے ایسا بنا دے کہ جب بھی میرے اوپر کوئی مصیبت آئے میں تیرے در پر جھکوں, میں تیرے آگے دعا کروں. اے اللہ میں تجھ سے مانگوں تو مجھے اپنے در کا بھکاری, اپنے در پر گڑ گڑانے والا بنا دے. منیبا, اور اے اللہ ساری کائنات سے سارے ناطے توڑ کر میں تجھ سے ناطا جوڑوں, میں مجھے ایسا بنا دے. یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے. آپ غور کیجیے, ایک بندہ جب یہ دعا کرے گا اور اس کے معنی اور مطلب کے اوپر غور کر کے کرے گا, اس کے دل کی کیا کہے گا, اس کے دل کا کیا عالم ہوگا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب بھی دعا کرو تو دل دماغ سب کے ساتھ کرو. ایسی دعا اللہ قبول نہیں کرتا کہ دل کہیں ہے دماغ. رمضان کے مہینے میں میرے بھائیوں دعا آپ زیادہ سے زیادہ کیجیے, خاص طور سے افطار کا ٹائم ہے. افطار کے پہلے کا جو ٹائم ہے 5 منٹ 10 منٹ, بڑا قیمتی ٹائم ہے. اس کو جلیبی خریدنے میں مت گزارے, اس کو سڑک پر کھجور خریدنے میں نہ گزارے. وہ جو 10 منٹ ہے وہ بڑا قیمتی ہے, اس کو اپنے گھر پہ بیٹھ کر وضو کر کے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے اپنے دل کی مراد کو مانگنے میں گزارے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاث دعوات لا ترد, 3 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا ہے, کبھی لوٹاتا نہیں ہے. نمبر 1 دعوت الصائم, روزے دار کی دعا. نمبر 2 دعوت المظلوم, مظلوم کی دعا جس کے اوپر ظلم کیا جائے, اتیاچار کیا جائے. اور نمبر 3 دعوت المسافر, مسافر. رمضان کے مہینے میں تیسرا سبق ہمیں اور آپ کو جو ملتا ہے, جو تیسری اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیسرا بڑا تحفہ ہمیں اور آپ کو ملتا ہے, وہ ہے جہنم سے آزادی. آئیے ایک بڑی پیاری حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ترمذی کتاب الصوم کی روایت ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من رمضان, جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے صفدت الشیاطین, تو تمام شیطانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جگڑ دیا جاتا ہے.
सारे शैतान कैद हो जाते। वगुल्लिकत अब्वाबुन नार, और जहन्नम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जहन्नम का कोई दरवाजा खुला नहीं रहता। वफुतिहत अब्वाबुल जन्ना, और जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत का कोई दरवाजा बंद नहीं रहता। और उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं वलिल्लाह वयुनादी मुनादी, और एक पुकारने वाला पुकारता है, या बागियल खैर अक़बिल व या बागियल शर्र अक़सिर, ऐ भलाई का काम करने वाले, ऐ नेकी का काम करने वाले, ऐ अच्छाई की तलाश करने वाले, तेरा महीना आ गया, तेरा टाइम आ गया, तेरा वक्त आ गया, अब तू खुल के नेकी कर। और ऐ बुराई की तलाश में, ऐ गलत काम करने वाले, गंदे काम करने वाले, अब तू पीछे हट जा, तेरा महीना नहीं है ये, तेरे काम करने का महीना नहीं है ये, तो नेक लोगों का महीना है। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं वयुनादी मुनादिन, एक पुकारने वाले की पुकार की आवाज आती है, आसमान से अल्लाह का एक फरिश्ता पुकारता है। क्या पुकारता है? यही पुकारता है कि ऐ नेकी का काम करने वाले तू आगे बढ़, और ऐ बुराई का काम करने वाले तू पीछे हट। वलिल्लाहि वतक़ाउ मिनन नार, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि रमजान के महीने में अल्लाह तबारक व तआला अपने बहुत सारे बंदों को, उनकी गर्दन को जहन्नम की आग से आजाद करता है। लेकिन ये कब आजाद करता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया वज़ालिका कुल्लु लैलतिन, हर रात में, रमजान की हर रात में अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों को जहन्नम की आग से आजाद। बड़ा अफसोस है मेरे भाई कि रमजान का दिन तो हमारा कुछ नेकियों में गुजरता है, रमजान का दिन तो तिलावत में, इबादत में, नमाज में, रोजे में गुजरता है, लेकिन रमजान की रातें तो हमारे कुछ भाइयों की बाकी दिनों से ज्यादा खराब हालत में गुजरती हैं। कोई रात भर इंटरनेट चला रहा है, कोई रात में बैठ के टीवी देख रहा है, कोई बैठ के मूवीज देख रहा है, कोई दोस्तों के साथ मटर गश्ती कर रहा है, कोई रात भर खान पान में लगा हुआ है। अल्लाह के बंदो, ये रमजान की मुबारक रातें हैं, ये रमजान की रातें हैं, ये जहन्नम से आजादी की रातें हैं, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से एक तोहफा है। रब्बुल आलमीन रमजान की हर रात अपने कुछ बंदों को जहन्नम की आग से आजाद करता है। अरे इन रातों को ऐसे गुजारो कि अल्लाह उन खुश नसीबों में हमें भी शामिल कर दे। रमजान की रातें तिलावत में गुजारो, रमजान की रातें तहज्जुद में गुजारो, रमजान की रातें अपने रब के आगे अपने गुनाहों पर गिड़गिड़ाते हुए, शर्मिंदा होते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए, तड़पते हुए गुजारो। रमजान की रातें लहवो लईब में न गुजारो, रमजान की रातें टीवी देखने में न गुजारो, रमजान की रातें इन फालतू और बेकार कामों में न गुजारो। अल्लाह ताला एक बहुत बड़ा मौका हमें और आपको दे रहा है जहन्नम की आग से आजाद करने। और आखिरी चीज जो रमजान में हमें बहुत बड़ा तोहफा अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है कि रमजान हमें और आपको चेंज करने का मौका है। रमजान में सब कुछ चेंज हो जाता है। यानी आप सोचिए कि क्या बाकी साल के 11 महीने में आप तसव्वुर कर सकते हैं कि 3:30 बजे कोई उठ के सवेरे नाश्ता करे? क्या बाकी दिनों में आप ये सोच सकते हैं कि आदमी दोपहर को कुछ खाए ही ना? पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है, खाने का, पीने का, उठने का, सोने का, जागने का, और हर चीज में अल्लाह ताला का डर है। भाई ठीक है, आप मस्जिद में मेरे सामने बैठे, कुछ नहीं खा रहे, कुछ नहीं पी रहे, आपको ये डर है कि मौलवी साहब देख न ले, लेकिन आप अपने घर में हैं, अपने कमरे में हैं, सामने फ्रिज रखा हुआ है, खाने पीने की जहान दुनिया भर की चीजें मौजूद है फ्रिज में। मैं पूछता हूं कौन सी ताकत है जो आपको खाने पीने से रोक रही है? कौन रोकने वाला है आपको? कौन हिसाब लेने वाला है आपका? आप अपनी बीवी के साथ है, तन्हाई में है, अकेले में है, अगर आप गलत काम करते तो कौन आपको रोकने वाला है? एक ही चीज रोकने वाली है, अल्लाह का डर है। अल्लाह इतनी एहतियात करता है आदमी अपने रोजे को बचाने के लिए कि मगरिब का टाइम हो चुका है, मुअज्जिन बेचारा कुछ खजूर वजूर खाने में लेट हो गया, अजान में देर हो गई, तो आदमी इफ्तार करने के पहले हिचकता है कहीं मेरा रोजा बर्बाद न हो जाए, 2-4 मिनट के चक्कर में मेरा रोजा न बर्बाद हो जाए। अजान की आवाज जब तक नहीं आ जाती आदमी रोजा नहीं खोलता है, इतनी एहतियात करता है। सामने तमाम चीजें मौजूद हैं, 14 घंटे से बेचारा प्यासा है, भूखा है, हलक सूख के कांटा हो रहा है, मगर क्या मजाल है, सामने शरबत भी रखा है रूह अफ़ज़ा का, सामने पानी भी रखा है, खजूर भी रखी है, क्या मजाल है कि मुंह में डाल ले। मेरे भाइयों, ये रोजा बहुत बड़ा सबक देता है कि अगर हम चाहें तो अपने दिल में अल्लाह का तक़वा पैदा कर सकते। दुनिया की कोई ताकत हमें मुत्तकी नहीं बना
बनती। किसी की तकरीर, किसी की किताब पढ़ के, किसी की तकरीर सुन के कोई मुत्तकी नहीं बनता। इंसान मुत्तकी बनता है अपने अमल की बदौलत, अपनी बदौलत। जब तक आपके अंदर ये इरादा पैदा न हो जाए कि हाँ हमें अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को बदलना है, मेरे प्यारे भाइयों, ये रमजान जो आपको मिल रहा है, आइए इस रमजान में हम और आप ये वादा करें, ये अहद करें, अपने दिल में ये पक्का इरादा करें कि हम अपने आप को चेंज करेंगे, अपनी बुराइयों पर कंट्रोल करेंगे। मैं कहता हूँ हर आदमी अपने हालात को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए लगा है कि नहीं लगा है। जो 5 पावर लूम वाला है वो सोचता है कि अगले साल मेरे पास 10 पावर लूम हो जाए। जो 10 पावर लूम वाला है वो 50 बनाने के चक्कर में, जो लखपति है वो करोड़पति बनने के चक्कर में। हर आदमी अपने हालात को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए पीछे लगा हुआ है। मेरे भाइयों, जरा नेकियों के मामले में भी ये जज्बा पैदा कीजिए। जरा सोचिए, पिछले रमजान में आपने पूरे रमजान में कितने कुरान पढ़े थे। इस बार ये इरादा कीजिए कि पहले से ज्यादा पढ़ना है। पिछले साल ऐसा हुआ कि 2-4 दिन तरावी में गए हैं, उसके बाद मस्जिद में बड़ी गर्मी लगी और उसके बाद रफू चक्कर हो गए, गायब हो गए। 2-4 दिन अपना हुद्दा पटक के अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके वापस चले गए। ये जज्बा इस साल नहीं होना चाहिए। इस साल पूरे कुरान की तरावी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। इस पिछले साल 5 टाक रातों में 1 टाक रात मिली थी, 4 में सो गए थे। इस साल 5 रात जागेंगे, खुद भी जागेंगे, अपनी फैमिली को भी जगाएंगे। ये जज्बा पैदा कीजिए कि इस साल का रमजान पिछले साल के रमजान से बेहतर हो। इसलिए मेरे भाइयों कि हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि इसके बाद वाला रमजान हमें मिलेगा। हो सकता है ये रमजान हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो। कितने हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मोहल्ले वाले हैं, हमारे पड़ोसी हैं, पिछले रमजान में हमारे साथ थे, इस साल वो हमारे साथ नहीं है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह हमें एक और मौका दे रहा है अपने आप को सुधारने का, एक और मौका दे रहा है अपने आप को बनाने का। ये कोई मामूली मौका नहीं है। मेरे भाइयों, इस मौके का फायदा उठाइए, अपनी शख्सियत और पर्सनालिटी को चेंज कीजिए, अपनी बुराइयों पर कंट्रोल कीजिए। शैतान 1 महीने के लिए आपसे दूर है। शैतान ने जितनी कमजोरियों और बुराइयों में आपको डाला है, उन बुराइयों से अब आपको खुद बचना है। अब शैतान नहीं है, अब रोजे की हालत में, अब रमजान के अंदर अगर आप गलत काम करते हैं तो शैतान का कोई दोष नहीं है। शैतान तो कैद में है, दोष आपके अपने नफ्स का है, आपके अंदर वाले शैतान का है जो आपके अंदर बैठा हुआ है। उस शैतान को कंट्रोल कर लीजिए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस मुबारक महीने का हम सबको फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी इबादत में, हमारे रोजों में, हमारी तरावी में, हमारी शब कदर के जागने में, हमारी तमाम इबादतों में अल्लाह ताला इखलास और लिल्लाहियत पैदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारे वो रिश्तेदार, हमारे वो अहबाब, हमारे वो जमात के लोग जो पिछले रमजान में थे और इस साल वो नहीं है, दुनिया से जा चुके हैं, ऐ अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उनकी बख्शिश फरमा दे। और ऐ अल्लाह, तू रमजान के महीने में अपने जिन बंदों को जहन्नम से आजाद करेगा, ऐ अल्लाह वो खुशनसीब बंदों में तू हमें भी शामिल फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें ईमान और सवाब की नीयत के साथ आने वाले रमजान में रोजा रखने, तरावी पढ़ने और शब कदर में जागने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह इस महीने में, ये कुरान के नुज़ूल का महीना है, ऐ अल्लाह इस महीने में हमें कुरान करीम को पढ़ने, उसके ऊपर गौर करने, उसको समझ कर पढ़ने की मर्दों को, औरतों को, सबको ऐ अल्लाह की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे वो भाई जो साल के 11 महीने मस्जिदों से दूर हैं, ऐ अल्लाह ये तेरे इस महीने की बरकत है कि वो भी इस मुबारक महीने में मस्जिदों से जुड़ जाते हैं, मस्जिदों में आने लगते हैं। ऐ अल्लाह मस्जिदों से उनका ये रिश्ता सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए कायम कर दे। ऐ अल्लाह जो नमाजी हैं उनको जिंदगी की आखिरी सांस तक नमाजी बना दे। ऐ अल्लाह जो बेनमाजी हैं उनको भी नमाजी बना दे। जो नमाजी है उनकी नमाजों में इखलास और लिल्लाहियत पैदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.